رات کم ہو کر یہ بتا رہی ہیں کہ اے انسان، اے مرد و عورتوں، یہ دن اور رات تمہاری زندگی سے چھٹ گیا ہے، اب دوبارہ یہ دن اور رات تمہاری زندگی میں آنے والا نہیں ہے۔ میری ماؤں، میری بہنوں، ہر دن کو ہم قیمتی سمجھ کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے، اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارے، اللہ تعالیٰ سے خوف کھاتے ہوئے زندگی کو گزارے، ان کے احکامات کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کے بعد ہر مرد اور عورت کو 5 وقت کی نماز اس پر فرض کی ہے۔ کسی کو بھی کسی بھی حال میں نماز معاف نہیں ہے۔ کھڑے کھڑے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھو، اشارے سے پڑھو، مگر نماز معاف نہیں ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کا بڑا عظیم الشان فریضہ ہے۔ جو بندہ اور جو بندی اہتمام کے ساتھ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں گے، اللہ تعالیٰ اپنی ذمہ داری پہ ان کو جنت میں داخل کریں گے، اور جو ایسا نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ کی اس پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہم کیوں اپنی آخرت کو برباد کرے، کیوں دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو ناراض کرے، پیارے نبی کے احسانات پر کیوں ہم تو پردہ ڈال دیں، بلکہ نبی کے احسانات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بڑی عظیم الشان بنایا ہے، عورت کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام عطا فرمایا ہے، عورت کا رتبہ اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام والی عورت کو بنایا ہے۔ یہ تو دنیا والوں نے عورت کو بدنام کر رکھا ہے۔ عورت ایک ایسی عظیم ہستی ہے جو گھر کے سارے نظام کو سنبھالتی ہے، جو گھر کے سارے کام کو کرتی ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے 3 عادتیں عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب پیدا فرمائی ہیں۔ 3 عادتیں عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب 3 صفت، 3 خصلتیں اللہ تعالیٰ نے عورت میں رکھی ہے جو مردوں کے اندر موجود نہیں ہے۔ پہلی صفت عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے رونے کی رکھی ہے۔ عورت اپنی بیٹی جاتی ہے تو رو دیتی ہے، پرائی کی بیٹی جاتی ہے تو اس کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں، کسی کی پریشانی سن کر اس کو روزنا آ جاتا ہے، کسی مصیبت کا تذکرہ سن کر رو دیتی ہے۔ رونے کی صفت اللہ تعالیٰ نے عورت میں رکھی ہے، تو علماء اعظام فرماتے ہیں اس رونے کی صفت سے عورت فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے۔ دیکھیں نا، اگر بہن کا فون آ گیا، کچھ حالات میں ہے، کچھ تکلیف میں، فوراً آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ماں کا فون آ گیا، کچھ تکلیف میں ہے، کچھ حالات میں ہے، فوراً رو دیتی ہے عورت۔ کسی دوسرے کی تکلیف کا سن کر بھی اس کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ایسی پیاری صفت سے اللہ نے عورت کو نوازا ہے، تو عورت اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے۔ یعنی اپنے گھر کی دوا اپنے پاس خود موجود ہے، اپنے علاج کی دوا اپنے پاس خود موجود ہے۔ اگر کسی کا شوہر نافرمان ہے، گھر میں تکلیف دیتا ہے، بیوی کو ستاتا ہے، بچوں کو تکلیف دیتا ہے، یا گھر کے خرچے پورے نہیں کرتا، یا گھر میں اس کا دھیان نہیں ہے، تو ہمارا علاج ہمارے پاس خود موجود ہے۔ میری ماں اور بہنوں، آپ کے پاس علاج موجود ہے۔ یہ جو رونے کی صفت اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے، یہ رونے کا استعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کرنے کی کوشش کرے۔ عام طور سے ہمارے اوپر حالات آتے ہیں، گھروں میں حالات آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہے، تنگیاں آتی ہے، بیماریاں آتی ہے، تو ہم اپنے حالات کا شکوہ دنیا والوں سے کرتے ہیں۔ ماں کو اپنے گھر کے حالات بتائیں گے، باپ کو اپنے گھر کے حالات بتائیں گے، بھائی بہنوں کو اپنے گھر کے حالات بتا دیں گے، اور
اڑوس پڑوس میں رہنے والی بندیوں کو گھر کے حالات بتا دیں گے مگر اللہ کو نہیں بتائیں گے۔ جس کو حال سنا رہے ہیں ان کے سامنے رو کر بھی دکھا دیں گے، ہچکیاں لے لے کر رو کر دکھائیں گے، مگر وہی رونا جو ایک آنسو کی قیمت اللہ تعالیٰ لگاتا ہے، وہ آنسو کا قطرہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں گراتے ہیں۔ آپ جس حال میں بھی ہو، اگر گھر میں شوہر نافرمان ہیں، میاں بیوی کی نہیں جم رہی ہیں، بچے ماں باپ سے صحیح طریقے سے بات نہیں کر رہے ہیں اور ماں باپ کا احترام نہیں کر رہی ہیں اولاد، ماں کو چاہیے یہ آنسوؤں کی صفت جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، یہ رب کی بارگاہ میں مصلی کی پیٹھ پہ بیٹھ کر دو آنسو کے قطرے اللہ کے سامنے گرا کے دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں عزتوں کے فیصلے کریں گے، کامیابی کے فیصلے کریں گے، اور نافرمان شوہر کو اللہ تعالیٰ فرما بردار بنا دیں گے، نافرمان اولاد کو اللہ تعالیٰ فرما بردار بنا دیں گے۔ یہ رونے کی صفت کو، اگر گھر میں تنگی ہے، کاروبار برابر نہیں چل رہا ہے، روئے اللہ کے سامنے، اللہ تعالیٰ ہم بھی تیرے بندوں میں تیرے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو کھلانے پلانے کی ذمہ داری آپ نے لے رکھی ہے، ہمارے گھر کے اخراجات کو پورا کرنے کی ذمہ داری آپ نے لے رکھی ہے۔ اے اللہ، وہ ایسی کون سی غلطی میرے سے ہو رہی ہیں، یا ہمارے گھر میں وہ ایسا کون سا گناہ ہو رہا ہے جس کے سبب اللہ تعالیٰ کی نعمت رزق جو ہے تو میرے گھر سے رکا ہوا ہے، اللہ کے سامنے اللہ کو رو کے دکھائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے مسائل کو حل کریں گے۔ رونے والوں کی قیمت تو اللہ تعالیٰ کے پاس بہت ہے، مانگنے والوں کی قیمت تو اللہ تعالیٰ کے پاس بہت ہے۔ ایک عورت نئی ایمان میں داخل ہوئی، بچے کا انتقال ہو گیا۔ علماء کرام نے لکھا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی موجود ہے، اس بچے کا انتقال ہو گیا، کفن میں لپٹا پڑا ہوا ہے بچہ، لیکن وہ ماں اللہ کے نبی کو نہیں کہہ رہی ہے میرے بچے کے لیے دعا کرو۔ اس ماں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، جھولی پھیلا دی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، کہنے لگی اللہ میں نے ابھی ایمان کو قبول کیا ہے، میرے خاندان کے محلے کے لوگ مجھے تانا دیں گے، دیکھ تو نے ایمان کو قبول کر لیا ہے تو تیرے بچے کا انتقال ہو گیا۔ اے اللہ تیری تقدیر پہ میں راضی ہوں، لیکن تو ابھی میرے بچے کو زندہ کر دے، میں تانوں سے بچ جاؤں گی۔ اس ماں کے دعا سے ہاتھ نیچے چھوٹنے بھی نہ پائے تھے، کفن میں حرکت شروع ہو گئی اور وہ بچہ جنازے کی چارپائی میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس بچے نے دوپہر کا کھانا ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھایا۔ کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، زندے کو جو ہے تو مردہ بنا دیتا ہے اور مردے کو زندہ کر دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ بے جان انڈے میں سے جاندار مرغی کا بچہ نکال دیتا ہے اور جاندار مرغی میں سے بے جان انڈا نکال دیتا ہے، یہ تو اللہ کی قدرت ہے۔ دیکھو جانوروں میں بھی دیکھو، اللہ کی قدرت کے نظارے کرو، سوچو اللہ کی قدرت کتنی بڑی ہے۔ وہ کسی نے کہا ہے نا، یہ مت کہو خدا سے میری مشکلیں بڑی ہے، یہ مت کہو خدا سے میری مشکلیں بڑی ہے، میری مشکلوں سے کہہ دو میرا خدا بڑا ہے۔ ہمارے مسائل کوئی مسائل نہیں اللہ کے سامنے، ہماری تکلیف کوئی تکلیف نہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سامنے۔ وہ جب نوازنے پہ آتا ہے تو پل بھر میں نواز دیتا ہے۔ کسی کو عزت دینا، کسی کو ذلیل کرنا، دن میں مانگنے والے کو رات کو بادشاہ بنا دیتا ہے، رات کے بادشاہ کے ہاتھ میں صبح کٹورا تھما دیتا ہے۔ یہ تو میرے اللہ کی قدرت ہے میری ماں اور بہنوں۔ ایک ماں نے اپنے آنسو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہانے کی وجہ سے اللہ نے مرے ہوئے بچے کو زندہ کر دیا۔ کیا نہیں کر سکتی ہے ایک عورت، پورے گھر کو فرما بردار بنا سکتی ہے، پورے گھر کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ سکتی ہے،
اپنے گھر کو جنت کا باغیچہ بنا سکتی ہے، وہی 2 آنسو اللہ کے سامنے گرانا ہے۔ اللہ والی عورتوں نے جب بھی کوئی ان کے اوپر حالات آئے، جب بھی کوئی مشکل اور پریشانی آئی، تو اللہ کی بارگاہ میں جھولی پھیلا کر اللہ سے مدد لے کے دکھائی ہے۔ آج دیکھو نا میری ماں اور بہنوں، ہماری اپنی اولادوں کا اور آج کے معاشرے میں ایسا حال ہو چکا ہے، دن بدن اولاد ماں باپ کے ہاتھوں سے نکلتی چلی جا رہی ہے۔ بچے موبائلوں کے دیوانے ہو گئے ہیں، آدھی آدھی رات تک بچے باہر گھوم رہے ہیں۔ کل کی رات کی بات ہے، عشاء کی نماز ہم نے پڑھی، مسجد میں مشورہ ہوا، دین کی محنت ہوئی، اس کے بعد ہم جب مسجد سے باہر نکلے، رات کے وقت میں قبرستان کے گیٹ سے لگ کر چھوٹے چھوٹے بچے، کچھ بڑے بچے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ آگ چتا کر سینک رہے ہیں۔ ماں باپ کو ان کی کوئی فکر نہیں بچوں کی۔ حالانکہ رات ہونے کے بعد بچوں کو باہر نہیں نکلنا چاہیے، شیاطینوں کا نکلنا ہوتا ہے، جنات خبیث نکل جاتے ہیں رات کے وقتوں میں گھومنے کے لیے۔ تو نہ ماں باپ کو اپنے بچوں کا ہوش ہے، نہ ان کی حاضری کی کوئی فکر ہے گھر میں، تو تربیت سے نکلتے جا رہے ہیں بچے۔ ماں باپ بولتے بھی ہوں گے کہ بیٹا رات کا پھرنا نہیں، موبائلوں میں گندی چیزوں کو دیکھنا نہیں، ادھر ادھر جانا نہیں ہے، لیکن پھر بھی اولاد ماننے کو تیار نہیں ہے۔ کہیں نہ کہیں رونے کی کمی ہماری اللہ کے سامنے رہ گئی ہے۔ ہم نمازیں پڑھیں، ہم اللہ کا ذکر کریں، ہم اللہ کا قرآن پڑھیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھیں، اور اپنے گھر کا ماحول بنانے کے لیے اللہ کو رو کے دکھائے کہ اللہ ہم تیری بندگی پہ جینا چاہتے ہیں، ہم تیری محبت میں جینا چاہتے ہیں، ہم تیرے عشق میں جینا چاہتے ہیں، ہم تیری محبت میں سانس لینا چاہتے ہیں، تیرے دیے ہوئے رزق سے ہم دنیا میں فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ اللہ تنگیوں کو ہمارے گھروں سے نکال دے، بیماریوں کو ہمارے گھروں سے نکال دے، حالاتوں کو ہمارے گھروں سے نکال دے۔ ہم کمزور بندے ہیں اللہ تیرے، ہمارے گھر میں سہولتوں کا اور آسانی کا معاملہ فرما۔ ایک عورت کے رونے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کے دروازے کھلتے ہیں۔ تو 3 صفتیں اللہ نے عورتوں میں بڑی عجیب رکھی ہے، جس میں سے ایک صفت ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، وہ رونے کی صفت ہے عورتوں کی۔ تو یہ صفت اللہ نے آپ کو دیا، ضائع نہ جانے دو اس کو۔ اور آگے بڑھ کر کہتے ہیں آپ کو اللہ نے رونے کی صلاحیت سے نوازا ہے۔ اپنے گھر کے لیے روئے، اپنے بچوں کے لیے روئے، اپنے شوہر کے لیے روئے، اپنی اولاد کے لیے روئے، اپنے بھائیوں کے لیے روئے، اپنی بہنوں کے لیے روئے، اپنے ماں باپ کے لیے روئے، اپنی بستی کی ہدایت کے لیے روئے، پوری امت کی ہدایت کے لیے روئے۔ آپ کے گرے ہوئے آنسو امت کی یاد میں انشاءاللہ گریں گے، اللہ تعالیٰ امت کی ہدایت کے فیصلے کرے گا۔ غم آ جائیں ہمارے اوپر تو ان آنسوؤں کو اللہ کے سامنے گرانے کی کوشش کرے ہم۔ اللہ ہماری بستی میں سب کو نمازی بنا دے، سب کو تیرے سامنے کھڑا ہونے والا بنا دے، سب کو قرآن کے سامنے بیٹھنے والا بنا دے، سب کو تیرے راستے میں نکلنے والا بنا دے، سب کو دین کی محنت کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ سب کو فرما بردار بنا دے، گناہوں کو ہماری بستی سے ختم فرما دے۔ آپ روئیں گی میری ماں اور بہنوں، اللہ نے آپ کو اتنی بڑی صفت سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ امت کی ہدایت کے فیصلے کریں گا آپ کے آنسوؤں کی برکت سے۔ جو آپ کے دل میں تمنائیں ہیں وہ اللہ کے سامنے رکھو۔ ایسا کون سا کام نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات عالی جس کو نہیں کرتی ہے۔ سب کو راضی کر کے دیکھا، رب کو راضی کر کے دیکھ، سب کو راضی کر کے دیکھا، رب کو راضی کر کے دیکھ، سب کام کر کے دیکھا، دین کا کام کر کے دیکھ۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی کوشش کریں ہم، اس کی جود و عطا کا کیا کہنا، لاکھ مانگو کروڑ دیتے ہیں، ان کے خزانوں میں کمی نہیں پڑتی کسی کو نوازنے سے۔ اتنا بڑا بادشاہ حکم الحاکمین ہمارے سامنے موجود ہیں، ہم اللہ کے خزانوں سے رو کر اللہ سے لینے والے بنے میری ماں اور بہنوں۔
اپنے بھی مسائل حل کرے ان آنسوؤں کے ذریعے سے، اور اپنی بستی والوں کی بھی، اور پوری امت کے مسائل کو، پوری امت کو سوچیں گے انشاءاللہ، اللہ بھی راضی ہو جائیں گے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو جائیں گے۔ میرے آپ کے آقا کا فرمان مبارک ہے، جس کے دل میں میری امت کا درد و غم نہیں، وہ میرا امت ہی نہیں۔ دوسروں کا درد غم ہمارے اندر ہونا، اللہ کی بندیوں کو ہم جوڑنے کی کوشش کریں اللہ سے۔ تو ایک صفت آپ ذہن میں رکھیں، رونے کی صفت سے اللہ تعالیٰ نے عورت کو نوازا ہے۔ یہ رونا اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، گھر کے لوگوں کو جوڑنے کے لیے اگر ہو گیا انشاءاللہ، تو آپ کا یہ رونا بھی انشاءاللہ امت کا فائدہ مند بنے گا، ہدایت کا ذریعہ بنے گا۔ دوسری صفت جس سے اللہ نے عورت کو نوازا ہے، وہ بولنے کی صفت ہے۔ اور لوگوں نے عورت کو خواہ بدنام کر کے رکھے ہوئے، تو بولنے کی صفت جب اللہ تعالیٰ نے دی ہے عورت کو، کیوں نہ اس بولنے سے آخرت کا بھی فائدہ ہو جائے۔ ایک عورت آمنے سامنے گھر ہوتا ہے نا، تھوڑا سا دروازے پہ نکل کر اگر کسی عورت سے بات کر لے تو کھڑے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اسی نکل جاتا ہے۔ اور شیطان کیا کرتا ہے، ایسا لگاتا ہے اس کی اس کی، ادھر کی ادھر کی، سارے گھر کا دونوں بھی بیچاری دھو کے بیٹھ جاتی ہے پورے گاؤں کا، اور گناہوں کا بوجھ اپنے سروں پہ لے کے پھر اپنے گھروں میں جاتی ہے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں، اللہ والے کہتے ہیں بولنے کی صفت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، تو یہ بولنا اللہ کے لیے ہو جائے۔ جب بولو تو اچھی بات بولو، جب بولو تو سچ بولو، جب بولو تو بھلائی کا بولو، جب کسی کو بولو اللہ سے جوڑنے کے لیے بولو۔ کسی کا تعلق اللہ سے اگر ہمارے بولنے سے جڑ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ ہماری بھی آخرت بنانے کے فیصلے کریں گا۔ تو بولنے کی صفت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، خوب اس کو جو ہے تو دعوت کے کام میں استعمال کرے، اللہ کی بڑائی کو بولے، اللہ کی کبریائی کو بولے، اللہ کی پاکی کو بولے، اللہ سے ہونے کا بولے، اللہ کی بندیوں کو نماز کا بولو، اللہ کی بندیوں کو قرآن پڑھنے کا بولو، اللہ کی بندیوں کو اللہ کا ذکر کرنے کا بولو، اللہ کی بندیوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے کا بولو، اللہ کی بندیوں کو بولو کہ مر جانا ہے، اللہ کی بندیوں کو بولو کہ مٹ جانا ہے، اللہ کی بندیوں کو بولو کہ قبر میں جانا ہے، اندھیری کوٹری ہے قبر کی، دفنانے والے قبر تک ساتھ آتے ہیں، قبر کا منہ بند کرنے کے بعد اتنی تیزی سے قبرستان سے نکل جاتے ہیں، 5 منٹ کے بعد کوئی ٹھہرنے کو تیار نہیں رہتا وہاں پر۔ ہم ہوں گے اور ہمارے اعمال ہوں گے۔ وہ گھر کی تیاری کرو جس گھر میں جا کے ہمیشہ رہنا ہے۔ برزخ شروع ہو جاتا ہے، آخرت کی زندگی شروع ہو جاتی ہے، پوری زندگی کا حساب و کتاب قبر میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے پوچھیں گے۔ نامہ اعمال اچھا تیار کرے، ہم اللہ کے سامنے جو پرچہ لکھ رہے ہیں دنیا میں، اچھا لکھنے کی کوشش کرے اس میں اپنے اعمالوں کے ذریعے سے، تاکہ قبر میں بھی کامیاب ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی ہم جو ہے تو کامیاب ہو جائیں۔ اعمال زندگی میں ہوں گے، قبر روشن ہو جائیں گی، منتہا نظر تک کھل جائے گی، جنت کی کھڑکی اللہ تعالیٰ قبروں میں کھول دے گا، وہاں سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آنے لگیں گی، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہم کو ملیں گی۔ تو میری ماں اور بہنوں، بولنے کی صفت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، یہ بولنا ہمارا امت کو جہنم سے بچانے کا ذریعہ بن جائے۔ ہماری زندگی کا مقصد ہی اللہ کے دین کو زندہ کرنا ہے، اللہ کے بندوں کا اور اللہ کی بندیوں کا تعلق اللہ سے جوڑنا ہے۔ تو اپنی اس بولنے کی صفت کو انشاءاللہ چغلی کے بجائے، جھوٹ کے بجائے، کسی کا گھر توڑنے کے بجائے، گالی دینے کے بجائے، کسی کا دل توڑنے کے بجائے، اگر اللہ کی بڑائی میں، اللہ کی کبریائی میں، اللہ کی پاکی میں، بولنے میں استعمال ہو جائیں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بہت خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ اسی بندی سے۔ تو یہ نیت کرے ہم یہاں پر بیٹھ کر انشاءاللہ ہم نمازیں پڑھیں گے، ہماری بہنوں کو، ہماری
آزو بازو کی اللہ تعالیٰ کی بندیوں کو اللہ کے سامنے انشاءاللہ کھڑا کرنے کی محنت کریں گے۔ تیسری صفت اللہ تعالیٰ نے جو عورتوں کو نوازا ہے وہ جھیلنے کی صفت ہے نا، جھیلنے کی صفت۔ عورت جو جھیلتی ہے وہ کوئی نہیں جھیلتا۔ ایک عورت کا مقام اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا بنایا ہے، عورت کو اللہ تعالیٰ نے، کسی عورت کو اللہ نے نبی نہیں بنایا۔ کوئی عورت جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے، جب سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سب سے پہلے نبی اللہ تعالیٰ نے دھرتی پر اللہ کی زمین پر بھیجا ہے، اس وقت سے آخری نبی میرے اور آپ کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس تک اللہ نے کسی عورت کو نبی نہیں بنایا، لیکن اتنا بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے عورت کو نصیب فرمایا۔ عورت کی کوکھ سے اللہ نے نبیوں کو پیدا فرمایا ہے، عورت کی کوکھ سے اللہ نے ولیوں کو پیدا فرمایا ہے، عورت کی کوکھ سے اللہ نے کتب ابدالوں کو پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کی کوکھ سے اس کے دیوانوں کو، اللہ سے عشق کرنے والوں کو، نبی کے عاشقوں کو، اللہ کے گھر بیت اللہ کو بنانے والے کو اور مدینہ منورہ کو بنانے والے کو، عورت کی کوکھ سے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے ولیوں کو پیدا فرمایا ہے۔ یہ شرف میری ماں اور بہنوں اللہ تعالیٰ نے عورت کو نصیب فرمایا ہے۔ عورت اتنا جھیلتی ہے، اتنی قربانی دیتی ہے، اگر عورت خود اپنی قربانی کو پہچان لے تو ولیوں کی فہرست میں بہت اونچا نام ہو جائے گا عورت کا۔ کیا گھر میں رہ کر عورت قربانی دیتی ہے؟ گھر کے کام کرنا معمولی بات ہے، اپنے شوہر کا پورا کرنا، اپنے بچوں کا جو ہے تو پورا کرنا، گھر کے رہنے والے لوگوں کے تمام چیزوں کے خیال رکھتے ہوئے گھر میں کام کاج کرنا، اتنا وجود عورت کا تھک جاتا ہے، اتنا جسم تھک جاتا ہے اس اللہ کی بندی کا۔ اگر اس تھکے ہوئے جسم کو آخرت کی طرف موڑ دیں تو اس کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گے اللہ کے دربار میں، بلند مقام اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس عورت کا بڑھ جائے گا۔ تھکے ہوئے جسم کو لے کر جو عورت مصلی کی پیٹھ پہ جا کے کھڑے ہو جائیں گے، وہ تو بیچاری اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری میں ڈالا ہے، بال بچوں کی خدمت کرنا تو کر رہی ہیں، کتنا بڑا مقام رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے عورت کا۔ یہ عورت اگر گھر کے کام جو کرتی ہے، عورت گھر کا برتن دھونا، گھر کے کپڑے دھونا، گھر کی جھاڑو لگانا، گھر کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا، بیمار بھی ہے تو کر رہی ہے، بخار بھی چڑھا ہوا ہے تو کر رہی ہے، ہاتھ پیر تھکے ہوئے اس کے بعد بھی کر رہی ہے، پھر اس کو کوئی اچھا بولنے کو تیار نہیں ہے، معمولی قربانی ہے عورت کی۔ یہ تھکی ہوئی عورت اگر اللہ کا سہارا لے لے تو اللہ کی ذات سے امید ہے جس گھر میں رہتی ہے اس کو وہاں بھی عزت ملیں گی، جن کے کام کر رہی ہے ان کے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ عزت کے فیصلے کرے گا۔ تو جھیلنے کی صفت اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر رکھی ہے۔ ایک عورت اگر صبح سے شام تک گھر کے کام کرنے کی اگر مزدوری لینا، 30,000 روپے مہینہ بھی کم ہے عورت کے لیے۔ صبح اٹھنے سے لے کے تو رات کو سونے تک کون سا مزدور کام کرتا ہے یار؟ تو ایسی جھیلنے کی صفت اللہ تعالیٰ نے ہماری ماں اور بہنوں میں دیا ہے۔ اب ہم تھکے ہوئے، جھیلے ہوئے، کوئی ہماری قدر نہیں کر رہا، اس کے باوجود بھی اگر کوئی ہماری مخالفت کرے تو ہم پھر کیا کریں گے؟ زبان سے نکال دیں گے اس کو، پورا تھکے ہوئے۔ بلکہ ایسا نہیں کرنا ہے، صبر کا دامن تھام کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ اے اللہ، میں دن بھر صبح جلدی اٹھتی ہوں، گھر کے سارے کام کرتی ہوں، اپنے بال بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہوں، اپنے شوہر کی میں خدمت گزاری کرتی ہوں، اور سسرال میں رہنے والے جن کے ہیں ان کے میں کھانے پینے کا اور دیگر ضروریات کا انتظام کرتی ہوں۔ اے اللہ، میں اتنی تھک جاتی ہوں پھر بھی کوئی میرے کام کی طرف اور میری قربانی کی طرف دھیان دینے کو تیار نہیں ہے۔ اے اللہ، تو ہی جو ہے تو میری اس قربانی کا دنیا اور آخرت میں مول لگانے والا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ سب کے دلوں میں کیسی عزت کے فیصلے کرے گی، معمولی بات نہیں ہے۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں
میں نے اپنی والدہ کو کندھے پہ بٹھا کر حج کرایا، بیت اللہ کا طواف کرایا، اور کندھے پہ لے جا کر حج کرانے کے بعد پوچھا کسی عارف اللہ والوں سے جا کر کہ میں نے میری ماں کا حق ادا کر دیا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت تو دنیا سے آ رہا تھا، ماں کے پیٹ سے جب آ رہا تھا تو ایک آہ تیری ماں نے بھری تھی تجھے جنم دینے کے لیے، ابھی ایک آہ کا بھی حق ادا نہیں ہوا ہے۔ ماں کا اللہ نے وہ مقام بنایا ہے، ہم بے صبری کا مظاہرہ کر کے اپنے قربانی کو ضائع کرنے کی کوشش نہ کرے، اللہ کے سامنے پیش کرے اپنی قربانی کو۔ دیکھو اللہ دنیا میں بھی مول لگائیں گا، آخرت میں بھی۔ موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ عالی میں دعا فرمائی، اے اللہ جنت میں میرا ساتھی کون رہے گا، جنت میں میرا کون دوست رہے گا؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا فلاں جگہ پر ایک بندہ رہتا ہے، وہ جنت میں تیرا دوست ہے۔ دنیا ہی میں اس سے ملنے کو چلے گئے موسیٰ علیہ السلام، کوئی حافظ نہیں سامنے والا، جو نبی کا ساتھی ہے جنت میں وہ کوئی حافظ نہیں، وہ کوئی عالم نہیں، وہ کوئی قاری نہیں، وہ کوئی مفتی نہیں۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام جب پتہ کر کے گئے تو وہ گوشت بیچنے والا قصی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے تو کیا دیکھا اس نے؟ گوشت کو بیچنے کے بعد تھوڑا سا جو ہے تو اپنے جھولے میں ڈالا اور اپنے ہاتھ سے چولہا جلایا، اپنے ہاتھ سے کھانا پکایا، اور کھانا پکانے کے بعد میں نوالے بنا بنا کر اپنی بوڑھی ماں کو جو بستر پہ پڑی ہوئی تھی کھلا رہا تھا۔ کھلانے کے بعد اس کے جو ہے تو چہرے کو، منہ کو صاف کرتا ہے، اور ماں کچھ بولتی ہے جو سنائی نہیں دیتا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ نے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھائی یہ تمہاری والدہ کیا کہہ رہی ہے؟ فرمایا پاگل ماں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اسے نہیں پتا کہ یہ میرے موسیٰ علیہ السلام نبی آ کر بیٹھے میرے پاس میں۔ کہا پاگل ماں ہے میری، جب بھی اس کی خدمت کرتا ہوں میں تو مجھ سے کہتی ہے ماں کی خدمت کی برکت سے اللہ تجھے جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے سنا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فرمایا بھائی یہ ماں ہے، ماں کی دعا نے تجھے جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنا دیا ہے۔ تو اگر ہماری جوان بچیاں یہاں آئی ہوئی ہے، ان سے یہ آپ کا بھائی عرض کرتا ہے اپنی ماں کی خدمت کرو، اپنی ماں کے پیر دباؤ، اپنی ماں کے سر میں تیل ڈالو، اپنی ماں کی خدمت کرو، اپنی ماں کے کام میں ہاتھ بٹھاؤ۔ میری بہنوں اتنے سکون دیں گا اللہ تعالیٰ آپ کو، دنیا میں بھی عزتوں سے نوازیں گا، آخرت میں بھی کہ اندازہ نہیں لگا سکتے ہم۔ دیکھو ماں کی دعا نے ایک عام آدمی کو اللہ کے پیغمبر کا ساتھی بنا دیا ہے۔ جو بیٹیاں ماں کے کام میں ہاتھ بٹاتی ہے، ماں کی دعائیں لیتی ہے، ماں کی تربیت میں رہتی ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو گھر بھی اچھے دیتا ہے، فرما بردار شوہر ان کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، زندگی اپنی سسرال میں گزارنا اس کے لیے آسان کر دیتا ہے ماں کی دعاؤں کی ماں کی دعائیں وہاں لی جاتی ہے جہاں ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ تو ایک عورت کا، ایک ماں کا مقام اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا رکھا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی عورت کسی بچے کو جنم دیتی ہے، اگر زندگی ختم ہو گئی، دنیا سے رخصت ہو گئی، شہید کا درجہ دیا جاتا ہے، معمولی قربانی نہیں ہے۔ بس ہمارا اتنا بولنا ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنی عظیم و شان صفتوں سے نوازا ہے، تھوڑا سا بے صبری کر کے ہم اپنی دنیا کی اور آخرت کی دولت کو برباد کرنے کی کوشش نہ کریں، اپنے حال کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں۔ ہر مسائل اللہ تعالیٰ حل کرتا ہے، اور 3 چیزیں اپنی اولاد کو ضرور سکھائے۔ انشاءاللہ ہم بات ختم کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ یاد رکھنا ہے 3 صفتوں سے اللہ نے عورت کو نوازا ہے، رونے کی صفت سے نوازا ہے، بولنے کی صفت سے نوازا ہے، اور جھیلنے کی صفت سے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو نوازا ہے۔ ان تینوں صفتوں کو دھیان میں رکھ کر اس سے ہم آخرت کا، دین کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں دنیا میں۔
اور اپنی اولاد کو تین چیزیں ضرور سکھانے کی کوشش کرے۔ اکابرین علماء نے لکھا ہے جس گھر میں ماں باپ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھا دیں گے زندگی بھر دنیا میں ان کا رونا نہیں آئے گا کبھی انشاءاللہ، چاہے وہ بیٹے ہو چاہے وہ بیٹیاں ہو، دونوں کا بھی رونا نہیں آئے گا، اس کو دھیان میں رکھو۔ 3 چیزیں اپنی اولاد کو سکھانا ہے۔ علماء نے لکھا ہے سب سے پہلے اپنی اولاد کو سچ بولنا سکھاؤ۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ میں نجات رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، جھوٹ میں ہلاکت ہے۔ اپنے بچوں کو سمجھاؤ کہ بیٹے ہمیشہ سچ بولنا، کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ سچ بولنے میں اگر تکلیف بھی سامنے نظر آئی اس میں بھی اللہ تعالیٰ نجات دے کے دکھائے گا، مگر جھوٹ نہیں بولنا۔ حضرت مولانا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے ہیں، ولیوں کے سردار ہے، بچپن میں علم دین حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے، ماں نے بچے کے آستین میں 40 اشرفیہ سونے کی جو ہے تو سیدھی اور کہا بیٹے راستے سے جا رہے ہو کبھی جھوٹ نہیں بولنا، سکھائی ماں نے۔ راستے میں ڈاکوؤں نے پکڑ لیا بچوں کو پڑھنے والے، تو اس بچے سے پوچھا تیرے پاس کیا سامان ہے لوٹنا ہے؟ تو فوراً بچے کی ماں کی بات یاد آ گئی بچے کو، کہا میرے آستین کے اندر ماں نے 40 سونے کی اشرفیہ سی دی ہے۔ چوروں نے اس کو کھول کے نکال لیے، چوری تو کر لیے چوروں نے، مگر دل پہ ایک ضرب لگی بچے کے سچ بولنے کی۔ وہ کہنے لگے کہ بیٹا تو اتنا چھوٹا بچہ ہے، سونے کی اشرفیہ تیرے پاس موجود تھی، تو نے ہم سے چھپایا کیوں نہیں؟ ہم کو تھوڑی پتا تیری آستین میں سی ہوئی ہے، ہم جیب چیک کر کے چھوڑ دیتے تھے۔ کہنے لگے چچا جان میری امی نے مجھے سکھایا ہے کہ بیٹے سچ بولنا، سچ بولنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، جھوٹ بولنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے۔ ڈاکوؤں کے سردار کے دل پہ ایسی بات لگی، ڈاکوؤں نے اپنے سردار کے پاس اس بچے کو لے کر کے گئے اور کہا یہ بچہ سچ بولتا ہے، کہا جھوٹ بولنے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، آخرت کا مسئلہ ہے۔ اتنے چھوٹے بچے کو اللہ کی ناراضگی کی اتنی فکر ہے تو ہم تو برسوں سے چوری کر رہے ہیں، ہم کو کتنی فکر ہونا آخرت کی۔ سارے ڈاکو رونے لگے، ڈاکوؤں کا سردار رونے لگا، اور اس بچے کی برکت سے مولانا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے جو ماں نے سکھائی تھی کہ سچ بولنا، سارے ڈاکو اور ان کا سردار توبہ کر کے بعد میں بڑے بڑے اللہ والوں کی لسٹ میں ان کا نام آ گیا۔ یہ ہے سچ بولنا۔ میں اگر سچ بولنے کے فائدے آپ کے سامنے بتاؤ، وقت نہیں ہے میری ماں اور بہنوں۔ ایک بیٹا جب سچ بولتا ہے تو شادی ہونے کے بعد وہ اپنی بیوی کے ساتھ دغا بازی نہیں کر سکتا، ماں باپ کے ساتھ دغا بازی نہیں کر سکتا، اس کو سچ بولنے کی عادت ہے۔ ایک بیٹی کو سچ بولنا سکھا دیے، وہ جھوٹ نہیں بولیں گی ماں باپ سے نہ سسرال والوں سے۔ سچ میں نجات ہے۔ دوسری چیز علماء کرام نے لکھا ہے اپنی اولاد کو بچپن سے نمازی بنانے کی کوشش کرے۔ کیا کرے؟ اپنی اولاد کو بچپن سے نمازی بنانے کی کوشش کرے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تمام بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز کی عادت ڈال دیں گے بچپن سے، تمام بے حیائی کے کاموں سے اور برائی کے کاموں سے اس کی نماز اس کو روک دے گی۔ بچوں کی تربیت کرنے کا ایک بہت آسان نسخہ یہ بھی ہے کہ ان کو بچپن سے نمازی بنایا جائے، پھر ان کا برائی میں جی نہیں لگے گا، موبائل میں گندی چیزیں دیکھنے کو جی نہیں لگے گا، جھوٹ بولنے کا جی نہیں چاہے گا ان کا، دھوکہ دینے کو جی نہیں چاہے گا ان کا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے کو جی نہیں چاہے گا، کیونکہ نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روک دیتی ہے۔ تو پہلی چیز اپنی اولاد کو سچ بولنا سکھائے، چاہے ہمارا نقصان ہوتا ہوا نظر آ رہا، بیٹے سچ بولنا، کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ دوسرا اپنی اولاد کو بچپن سے نمازی بنانے کی کوشش کرے، اور اکابرین نے اپنے تجربات سے لکھا ہے تیسری چیز اپنی اولاد کو خدمت کرنے کا عادی بنائے۔ اپنے گھر کے بچوں کو بولے بیٹے جاؤ دادی اماں کو پانی دے کر آؤ، جاؤ دادا ابو کو جو ہے تو چائے پلا کر آؤ، جاؤ ان کے پیر دبا کے آؤ، جاؤ ان کے سر میں تیل ڈال کے آؤ۔ بڑوں کی خدمت کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو ہماری چھوٹی، ان کو خدمت کی عادت ڈالیں گے،
خدمت کی عادت ڈالیں گی ابھی سے تو آگے چل کے وہ اپنی شوہر کی خدمت گزار بنیں گی اور ساس سسروں کی اور ان میں گھر میں رہنے والوں کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھیں گی، کیونکہ یہ صفت بچپن سے ماں باپ نے ان کو سکھائی ہے کہ بڑوں کی خدمت کرنا، کسی کا کہنا ماننا، کسی کو الٹا کے جواب نہیں دینا، کسی کا دل نہیں توڑنا، خدمت کی عادت ڈالیں گے انشاءاللہ ابھی سے، کبھی زندگی میں رونا نہیں آئے گا بچوں کو۔ بڑے ہونے کے بعد ماں کی طرف سے تقاضے آئیں گے تو اولاد سمجھے کہ ماں ہے، ہمارے اوپر حق ہے، باپ ہے ہمارا حق ہے، شوہر ہے ان کے حق ہے، ساس سسر گھر کے اندر ہے، ماں باپ کی طرح ہے، ہمارے بڑے ہیں وہ ہمارے، ان کا حق ہے ہمارے اوپر۔ تو خدمت کی عادت آج اگر کوئی بہو یہ چاہتی ہے کہ میرے ساتھ عزت کا معاملہ ہو، احترام کا معاملہ ہو، وہ اپنی اولاد کو ان اچھی عادتوں میں ڈالے گی انشاءاللہ، تو ان کی اولاد ماں باپ کی خدمت کرنے کو سعادت سمجھیں گی، نیک بختی سمجھیں گی، اپنی خوش قسمتی سمجھیں گی۔ ورنہ ابھی پیچھے مولانا نے بتائے ہیں ایک ماں رو رہی ہے، موٹے موٹے آنسو کے قطرے اس کے گر رہے ہیں، ابھی پچھلے جمعہ میں بتایا گیا کہ رو رہی ہے ماں اور کہہ رہی ہے کوئی بچہ مجھے دوائی لا کر نہیں دیتا ہے، کوئی دوائی کے لیے مجھے پیسے نہیں دیتا ہے۔ ماں باپ کے حق کو سمجھیں گے اولاد جب بچپن سے ہم ان کو خدمت کا عادی بنائیں گے۔ تو 3 باتوں کو یاد رکھو اس اجتماع میں میری ماں اور بہنوں، سب سے پہلے اپنی اولاد کو سچ بولنا سکھائیں۔ آپ سوچیں گے نا انشاءاللہ تینوں صفتوں میں ہر خیر کی بات لگی ہوئی ملیں گی آپ کو۔ سچ بولنا سکھا دیں اور نمازی بنانے کی کوشش کرے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا 3 سجدے کریں گے، 5 سجدے کریں گے، ابھی مصلی بچھاؤ وضو ٹیڑھا مکوڑا کریں گے، لیکن یہ نماز کی عادت ان کو انشاءاللہ موت تک برائی سے بچا کے رکھے گی۔ اور اپنی تیسری بات صفت یہ ہے کہ اپنی اولاد کو خدمت کرنے کا عادی بنائیں۔ ہاں ماں باپ کی جو دعائیں لیتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں جو ہے تو بہت برکتیں عطا فرماتے۔ ماں باپ کا فرما بردار کبھی بھی پریشان نہیں رہے گا، چاہے وہ بیٹی کی شکل میں ہو یا بیٹے کی شکل میں ہو، آگے ان کی زندگی چاہے جتنی بڑی ہو جائے، جنہوں نے ماں باپ کی دعائیں لی ہوئی ہے وہ کبھی بھی پریشان نہیں ہے۔ تو یہ 3 صفتیں ماں و بہنوں کی، 3 صفتیں اولاد کے تعلق سے 6 باتیں اللہ رب العزت نے دل میں ڈالی تھی، وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ نیت کرے اس اجتماع میں انشاءاللہ کبھی ہم اللہ کو ناراض نہیں کریں گے۔ دنیا کی زندگی مختصر زندگی ہے، کب محلوں سے نکل جانا پڑے، کب چیزوں بستوں سے نکل جانا پڑے، کب عالی شان گاڑی میں سے موت اتار دے، عالی شان بنگلوں میں سے موت اتار دے۔ اور میری ماں اور بہنوں سفر میں چلتے ہوئے ادھر ہی موت کب اچک لے کوئی نہیں بتا سکتا۔ اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب موت آتی ہے ایک قدم آگے نہیں کر سکتا، ایک قدم پیچھے نہیں کر سکتا انسان۔ دن گھڑی گھنٹہ منٹ سیکنڈ طے ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ جگہ بھی طے کی ہوئی ہے جہاں ہم کو موت آنا ہے، وہ جگہ طے کی ہوئی ہے جہاں مٹی میں جا کے مل جانا ہے۔ گھمنڈ کس بات کا، تکبر کس بات کا ہے؟ میری ماں اور بہنوں اپنی موت کو اور اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر ہم زندگی گزاریں گے انشاءاللہ۔ دنیا میں جینا بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، دنیا میں مرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ جن کی زندگی دنیا میں تکلیفوں میں، حالاتوں میں، بیماریوں میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، ٹینشن میں، ڈپریشن میں گزر رہی ہے، ان کو اگر اپنی موت سامنے ہوں گی کہ ایک دن مر جانا ہے، جانے دو یار 4 دن کی زندگی ہے، سہ لیتی ہو، قربانی دے دیتی ہو،